بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مڈل ایسٹ کے حالات تناؤ سے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے میں سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے تہران میں جمعے کی نماز کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس پروگرام میں ہزاروں بلکہ بعض خبروں کے مطابق لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں حملے کیے۔ حزب اللہ اور عراق کی شیعہ تنظیموں نے بھی اسرائیل میں حملے کیے۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ اسرائیل باقی نہیں رہے گا، ایران کے حملے جائز تھے، جواب دیا گیا تو انرجی سائٹس تباہ کر دیں گے۔ خامنائی منظر عام پر تہران میں جمعے کا خطبہ دیا۔ نصر اللہ میرا فخر ہیں، تمام مسلمانوں کو زخمی لبنان کا قرض چکانا ہے، ایران اور اتحادی مزاحمت کرتے رہیں گے۔ تعزیتی پروگرام میں ہزاروں شریک۔ لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے حملے، درجنوں جاں بحق۔ ویسٹ بینک کے طولکرم میں انتفاضے کے بعد پہلی بمباری۔ اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹوں کی بارش، نتن یاہو کے گھر کے پاس میزائل گرا، عراقی تنظیموں نے جدید ڈرون سے کیا حملہ۔ ایرانی وزیر 10 ٹن ضروری سامان کے ساتھ بیروت پہنچے، وزیر اعظم میقاتی اور حزب اللہ لیڈر سے ملاقات، کہا بہادر لبنانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل اور ایران سے فی الحال انڈینز کو واپس لانے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کریں گے، وزارت خارجہ نے کیا اعلان۔ جے شنکر ایس سی او میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے، انڈیا کی پالیسی میں اہم تبدیلی۔ تروپتی لڈو معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے بنائی ایس آئی ٹی، سی بی آئی ڈائریکٹر نگرانی کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں حملے تیز کر دیے۔ دوسری طرف ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کی کارروائی میں اسرائیلی سپاہیوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے گھر کے قریب ایک میزائل حملہ ہوا۔ مغربی کنارے کے طولکرم میں اسرائیل کے ہوائی حملے میں کم سے کم 18 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حماس کے ایک مقامی نیٹ ورک کو نشانہ بناتے ہوئے یہ حملہ کیا۔ یہ مغربی کنارے میں حالیہ تاریخ کا ایک بدترین حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے حماس کی ایک شاخ کے کمانڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ کمانڈر اسرائیل کے خلاف کئی حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ طولکرم میں اسرائیل کے حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سول ڈیفنس اور ایمبولینس سٹاف نے زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا۔ دوسرے انتفاضے کے بعد مغربی کنارے میں پہلی مرتبہ اس طرح کی بمباری کی گئی ہے۔ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر دھاوے جاری ہیں اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل مغربی کنارے میں بھی ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ رام اللہ، الخلیل، قلقیلیہ، نابلس اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج نے دھاوے کی اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔
اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اب تک کی سب سے تیز بمباری کی، جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان کی سرحد پر زبردست لڑائی ہوئی۔ حزب اللہ کے فائٹرز نے اسرائیل کی ایلیٹ فورس جولانی بریگیڈ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کئی اسرائیلی سپاہیوں کو زخمی حالت میں ایئر لفٹ کیا گیا۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ ساؤتھ لبنان میں دراندازی کی کوششیں شروع ہونے کے بعد سے کم اسرائیل کے 17 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر اپنے ہوائی حملے جاری رکھے۔ لبنان سے حیفا پر 2 راکٹس فائر کیے گئے، جو ایک اہم بندرگاہی شہر ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 2 لبنانی سپاہی ہلاک ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اسٹاف ممبرز اور WHO کے ارکان کی ہلاکتوں کی بھی خبریں مل رہی ہیں۔ حزب اللہ کے سورسز نے بتایا کہ اسرائیل نے بیروت کے رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک گودام پر حملہ کیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعرات کو اسرائیل کے حملوں میں 37 لوگ جاں بحق ہوئے اور 150 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے مکان کے قریب سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ اسرائیلی سورسز نے بتایا کہ تل ابیب کے علاقے سزارے میں میزائل حملہ ہوا ہے، جہاں پر نتن یاہو رہتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ نتن یاہو حملے کے وقت گھر میں تھا اور شیلٹر میں پناہ لی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپریشن طوفان اقصی شروع ہونے کے بعد سے اس علاقے میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کیے گئے۔ جمعے کو المغازی کیمپ اور دوسری جگہوں پر حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ دیر البلح، خان یونس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ غازہ میں نسل کشی کے 364 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 فلسطینی غازہ میں جاں بحق ہوئے اور 50 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 41,802 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 96,844 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غازہ میں فلسطینیوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہلاک ہوئی ہے، یہ تعداد مہذب دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے عالمی نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ 1 سال ہو رہا ہے غازہ جنگ شروع ہو کر، اور کسی ادارے میں، کسی ملک میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ بدماش اسرائیل کو حملوں سے روکے۔ عراق سے اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ عراقی مزاحمت کاروں نے جدید ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کے محاذ نے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حملہ جدید کمیکاز ڈرون سے کیا گیا۔ مزاحمتی محاذ نے کہا کہ یہ آپریشن فلسطینیوں اور لبنانیوں کی تائید میں اور صہیونیوں کے ہاتھوں قتل عام کے جواب میں کیا گیا۔ گروپ نے کہا کہ وہ حملے جاری رکھے گا۔ تہران سے اہم خبر۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسرائیل پر ایران کے حملوں کی تعریف کی اور کہا کہ یہ حملے بالکل جائز تھے، بالکل قانونی تھے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ حملے اسرائیل کے جرائم کی کم سے کم سزا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنا فرض ادا کرنے میں کبھی ہچکچائے گا نہیں اور کبھی عجلت میں کام نہیں کرے گا۔ خامنائی نے تہران کی مسلح مسجد میں نمازیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ بھی دیا۔ کئی دنوں سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ سپریم لیڈر کو محفوظ مقام پر پہنچایا گیا ہے، لیکن انہوں نے جمعے کو ہزاروں لوگوں کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی اور خطبہ دیا۔ حسن نصر اللہ اور دوسرے شہیدوں کی یاد میں قرآن خوانی بھی کی گئی۔ خامنائی نے کہا کہ غاصب اسرائیل جانوروں کی طرح جرائم کر رہا ہے اور امریکہ جانوروں کی طرح اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ مضبوطی سے اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا۔ اس موقع پر حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کو یاد کیا گیا، جنہیں حال ہی میں بیروت میں اسرائیل کے ایک حملے میں شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے خامنائی نے جنوری 2020 میں عراق میں امریکی اڈے پر ایران کے میزائل حملے کے بعد جمعے کی نماز پڑھائی تھی اور خطبہ دیا تھا۔ وہ قدس بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ خطاب کیا تھا۔ سپریم لیڈر خامنائی نے کہا کہ دشمن ہمارے بیچ اختلافات کے بیچ بو رہا ہے، وہ دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمام مسلمانوں کے بیچ فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فلسطینیوں، لبنانیوں، ایجپشنز اور عراقیوں کے دشمن ہیں، یہ لوگ یمنیوں کے، سیرینز کے دشمن ہیں، ہم سب کا ایک ہی دشمن ہے۔ خامنائی نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی اسرائیل کو نشانہ بنانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مزاحمت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہے گا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر اسرائیل میزائل حملے کا جواب دے گا تو اس کی انرجی سائٹس کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ اور حماس کو بھاری نقصان قطعی نہیں پہنچا سکتا۔
خامنائی نے نصراللہ کو میرا بھائی، میرا عزیز، میرا فخر کہتے ہوئے یاد کیا اور کہا کہ وہ اسلامی دنیا کا ایک چہیتا چہرہ تھے، وہ خطے کے ملکوں کی بہترین آواز تھے اور لبنان کا چمکتا ہوا ہیرا تھے۔ خامنائی نے کہا کہ ہم سب ہمارے پیارے سید کی شہادت کے غم میں ہیں، یہ ایک عظیم نقصان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نصراللہ کے جسم نے اس دنیا کو چھوڑا ہے، لیکن ان کی شخصیت، ان کی روح، ان کا راستہ، ان کی آواز ہمارے درمیان ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ظالم شیطانوں کے خلاف مزاحمت کا اونچا پرچم تھے، وہ دبے کچلے لوگوں کے محافظ تھے، ان کی آواز تھے، وہ بہادر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ تھے۔ ان کی مقبولیت صرف لبنان، ایران اور عرب ملکوں میں نہیں تھی، اب ان کی شہادت کے بعد وہ اور زیادہ اثر انداز ثابت ہوں گے۔ خامنائی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو زخمی اور خون میں لت پت لبنان کا قرض چکانا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ حزب اللہ اور حسن نصراللہ نے غازہ کی حفاظت کی ہے، اقصیٰ کے لیے جہاد کیا ہے، ظالم حکومت پر حملے کیے ہیں اور پورے خطے اور اسلامی دنیا کی خدمت کا راستہ اپنایا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس موقع پر حسن نصراللہ اور IRGC کے جنرل عباس نیلوفر شان کو یاد کیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ مسلم ملکوں کا مشترکہ دشمن اسرائیل ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران افغانستان، یمن، ایران، غزہ، لبنان کے حالات کا کمپیریزن کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی 10 ٹن مدد کے ساتھ بیروت پہنچے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی ہے، جن میں MPs بھی ہیں، ریڈ کراس کے عہدیدار بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ عباس اراغچی لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی اور اسپیکر نبیل بیری سے ملے اور بات چیت کی۔ انہوں نے حزب اللہ لیڈر سے بھی ملاقاتیں کی۔ ایران حزب اللہ کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس دوران کہا کہ ایران لبنان کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ آخری مرتبہ کسی انڈین فارن منسٹر نے 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ سشما سوراج نے افغانستان کے بارے میں ہونے والی ایک کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے کیا تھا۔ انڈیا نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ جے شنکر اکتوبر کے وسط میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کانکلیو میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے نئی دہلی میں یہ بات بتائی۔ یہ کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والی ہے۔ ترجمان نے یہ بات صاف کی کہ وزیر خارجہ صرف SCO سمٹ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا سفر کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اگست میں وزیر اعظم نریندر مودی کو SCO سمٹ میں حصہ لینے کی دعوت دی تھی۔ جے شنکر کا پاکستان دورہ کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نئی دہلی کی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد سے خراب ہیں۔ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد یہ تعلقات اور خراب ہو گئے۔ SCO تنظیم میں انڈیا، چائنا، رشیا، پاکستان، قازقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ یہ ایک اہم معاشی اور سیکیورٹی بلاک ہے۔ انڈیا نے پچھلے سال SCO میٹنگ کی شریک صدارت کی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اسلامک اسکالر ذاکر نائک کے پاکستان دورے پر تنقید کی ہے اور اسے قابل مذمت اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ ذاکر نائک پاکستان کے 10 دن کے دورے پر ہیں۔ وہ کئی لیکچرز دے رہے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر ان کی میزبانی کی گئی اور ان کے پروگرام بہت کامیابی سے جاری ہیں۔ ذاکر نائک انڈیا میں وانٹڈ ہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک مشہور ہوٹل میں دہشت گرد حملے کے بعد ایک حملہ آور نے کہا تھا کہ وہ ذاکر نائک سے متاثر ہے۔ اس کے بعد سے ذاکر نائک انڈیا سے فرار ہیں۔ وہ زیادہ تر ملیشیا میں رہتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فی الحال اسرائیل، ایران اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں سے انڈینز کو واپس لانے کے لیے کوئی آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن انڈیا نے اسرائیل میں رہنے والے انڈینز اور ایران میں رہنے والے انڈینز کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور انڈینز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر لازمی سفر نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے تروپتی کے لڈو میں جانور کی چربی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد SIT بنائی ہے۔ SIT میں CBI اور آندھرا پردیش پولیس کے عہدیدار شامل ہوں گے۔ CBI کے ڈائریکٹر SIT تحقیقات کی نگرانی کریں گے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ وہ عدالت کو سیاسی میدان جنگ بننے نہیں دے گی۔ جسٹس BR گوائی اور جسٹس KV وشوناتھن کی بینچ نے یہ حکم جاری کیا۔ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ اگر لڈو میں جانور کی چربی کے الزامات میں ذرہ برابر بھی سچائی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اس دوران آندھرا پردیش کے چیف منسٹر N چندر بابو نائیڈو نے سپریم کورٹ کی طرف سے SIT بنانے کے حکم پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम, एबिट सर्किल, सीधी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। इसराइल बाकी नहीं रहेगा, ईरान के हमले जायज थे, जवाब दिया गया तो एनर्जी साइट्स तबाह कर देंगे। खामेनेई मंजर आम पर तेहरान में जुमे का खुतबा दिया। नसरुल्लाह मेरा फख्र हैं, तमाम मुसलमानों को जख्मी लबनान का कर्ज चुकाना है, ईरान और इत्तेहादी मुजाहिमत करते रहेंगे। ताज़ियती प्रोग्राम में हजारों शरीक। लबनान, गाजा और मगरबी किनारे में इसराइल के हमले, दर्जनों जाम बहक। वेस्ट बैंक के तुलकरम में इंतफादे के बाद पहली बमबारी। इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बारिश, नेतन्याहू के घर के पास मिसाइल गिरा, इराकी तंजीमों ने जदीद ड्रोन से किया हमला। ईरानी वजीर 10 टन जरूरी सामान के साथ बेरूत पहुंचे, वजीर आजम मीकाती और हिजबुल्लाह लीडर्स से मुलाकात, कहा बहादुर लबनानियों के साथ खड़े हैं। इसराइल और ईरान से फिलहाल इंडियंस को वापस लाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, वजारत खारजा ने किया ऐलान। जयशंकर एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे, इंडिया की पॉलिसी में अहम तब्दीली। तिरुपति लड्डू मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी, सीबीआई डायरेक्टर निगरानी करेंगे। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।